کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لازماً نبی اللہ ہوگا. پرانا آئے گا یا نیا آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے. اور تمہارے اپنے ماننے والے، تمہارے اپنے مفکرین یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ، اور پرانا نہیں ہوگا، بدن آخر سے ہوگا یا دوسرا شخص ظہور کرے گا، اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود نہیں ہوں گے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح، اتنا قطعی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے. کوئی بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے اس کے اوپر. اور 100 سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو، اور 100 سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے. ابھی آج ہی سندھ سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ پہلے سکھر کے امیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، ان کو زخمی کیا گیا، اس سے پہلے وہاں ایک شہید کر دیے گئے تھے. اب نواب شاہ کے امیر کو آج صبح 11 بجے شہید کر دیا گیا ہے. کیا اس طرح یہ مسئلے طے ہوں گے؟ ایک احمدی شہید کرو گے، 2 کرو گے، 4 کرو گے، 1000 کرو گے، جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے اور زندہ ہی قرار دیتا رہے. تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو. ہاں، جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو، اس میں بھی ناکام رہو گے، اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے. اگر جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی. ایک آدمی کو کو زندہ کر کے دکھا دو، ساری جماعت مر جاتی. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا، 100 سال ہو گئے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور آج سے 100 سال پہلے، اس سے بھی پہلے سے تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو، اسلام کا نام و نشان تمہیں باقی نہیں. تو عیسیٰ بیٹھے کر کے رہے ہیں اوپر سے، اوپر اترتے کیوں نہیں؟ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو. اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے. سب سے اول بیعت کریں گے. ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے، اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے. کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے، آمنا و صدقنا کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ، اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا، تب بھی تم اس کی مخالفت کرو. تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی گئی. یہ جھگڑا کیوں طے نہیں کرتے اس طرح؟ کیوں دعائیں نہیں کرتے؟ کیوں خدا کے حضور ماتھے نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، خدا اس عیسیٰ کو بھیج. تم سے تو اس معاملے میں یہودی بہتر ہے کہ آج تک دیوار گریا کے پاس جا کے سر پٹکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج، اس ایلیا کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا. تمہیں کوئی حسرت نہیں، کوئی درد نہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا. عیسیٰ تو عیسیٰ. ابھی تو دجال کا گدھا بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال نے سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پیدا کی ہیں. پھر کہ جا کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی. کہانیوں میں پس رہے ہو، قصوں میں رہ رہے ہو، تمہارا کوئی بھی تعلق باقی نہیں. حسرت ہے تم پر، اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام احمدیوں کی جان ہے کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نابود کر دے. مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے.